جانتے ہو تمہارے رب کی سب سے خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب تم غفلتوں کے ٹکڑے اٹھا کر، گناہوں میں لت پت ہو کر، زمانے سے دھتکارے ہوئے اس کے در پر جاتے ہو تو وہ جھڑکتا نہیں ہے، نہ تو تمہیں پچھلی توبہ یاد کرواتا ہے کہ پہلے بھی توبہ کی تھی نا، اب پھر آ گئے ہو، وہ بھی توڑ دی تھی، تم یہ توبہ بھی توڑ دو گے۔ اس نے کبھی نہیں جتلایا، وہ نیتوں کو بھانپ لیتا ہے، وہ ندامتیں قبول کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے تم بالیش چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا، وہ آگے بڑھ کے تمہیں سینے سے لگا لیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب تمام مخلوقات کو خلق کر لیا تو وہ کتاب لوح محفوظ جو اس نے لکھ رکھی ہے اس پر اس نے یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، اور وہ تو کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میں میرے وہ بندوں جو خود پہ زیادتیاں کر بیٹھو، گناہوں میں لت پت ہو جاؤ، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، تو ایک زیادتی نہ کرنا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہونا۔ تو کیوں نہ اس ٹوٹے دل کی کرچیاں لے کر اس کے در پہ حاضر ہو جائیں جس نے اسے پہلے جوڑا تھا، اس کے لیے دوبارہ جوڑنا بھی آسان ہے۔ تمہیں کس چیز نے اس دنیا میں گم کر دیا کہ تم اپنے رب کی یاد سے غافل ہو گئے؟ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آن پہنچی کہ ان کا دل اللہ کی یاد میں جھک جائے، ان کے دل اللہ کا ذکر سن کر اس کی جانب مائل ہو جائیں؟ تمہیں ان دنیا کی رنگینیوں نے کیوں گم کر دیا ہے؟ کیوں تم اپنے رب کی طرف نہیں لوٹتے؟ اے ایمان والو، جب تک پکڑ نہیں ہو رہی تب تک مہلت ملی ہوئی ہے، اور یہ جو دکھ تمہیں ملتے ہیں نا، یہ بھی روحانیت کی سیڑھی ہیں۔ پی جائے آم کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، اور دل نا امید نہیں ناکام ہی تو ہے، لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ سلام پہنچے۔